نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم دوستو، ہمیں زندگی میں مختلف قسم کے احکامات کا مکلف بنایا گیا، اور ذرا سا بھی عقل رکھنے والا آدمی جب ان احکامات کو سوچتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سراسر میرے فائدے کے لیے ہیں. نہ صرف یہ کہ میرا اس میں دنیاوی فائدہ ہے، بلکہ اسی میں میرا اخروی فائدہ بھی ہے. ایسے نہیں ہے کہ مجھے صرف اس پر ثواب ملے گا یا نیکیاں ملیں گی، اجر ملے گا. نہیں، صرف ایسا نہیں ہے، بلکہ اس میں دنیا کے بھی بہت سارے فائدے ہیں. ان احکامات میں جو ہمیں دیے گئے ایک حکم یہ ہے، ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں، اس کی افادیت سے کسی ذی عقل کو انکار نہیں ہو سکتا کہ اولاد کی بہترین تربیت کی جائے. آج کل 80% سے زیادہ لوگ کتنے فیصد؟ 80% سے زیادہ لوگ اس حکم سے غافل ہیں، اور جو 20% تربیت کر رہے ہیں ان میں سے بھی اکثریت ان کی ہے جو دنیاوی طور پر تربیت کر رہا ہے. دنیا داری اچھی ہو جائے، بچہ اچھا پڑھ لکھ جائے، ویل ایجوکیٹڈ ہو، ہائی کوالیفائڈ ہو، بھلے دینداری ہو نہ ہو. میرا سوال ہے ان مسلمانوں سے، اور میرا سوال ہے اپنے آپ سے، میں بھی آپ میں سے ہی ایک ہوں، کہ ہم ذرا یہ سوچیں، ہمارا بچہ دنیا داری میں جتنا بھی آگے پڑھ گیا، اگر اس میں دین سے واقفیت نہیں ہے، اس کی ڈگریاں، اس کی کوالیفیکیشن، اس کی ایجوکیشن، اس کی تعلیم اور دنیاوی چیزیں اسے بچا پائیں گی؟ کیوں جی؟ بڑے بڑے پڑھے لکھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے، دین کے بارے میں ان کی معلومات اور ان کی تعلیم اتنی کم ہے کہ انہیں قل هو اللہ تک پڑھنی نہیں آتی، انہیں جنازے کی دعا تک نہیں آتی، جنازے کے فرائض کتنے ہیں انہیں نہیں پتہ، جنازے میں کیا پڑھتے ہیں انہیں نہیں پتہ. اتنی کم علمی ہے دین کے بارے میں ہماری اس 20% معاشرے کے. تو 80% تو وہ ہیں جنہیں اولاد کی تربیت ہی کوئی نہیں. میں مر جاؤں تو میری اولاد کوئی تو اچھے کام کرے کہ میری قبر ٹھنڈی ہو.
کسی کو نہیں پتا۔ دیکھیں تربیت، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، تربیت کی سب سے بہترین عمر بچے کی تربیت کرنے کی، اور بچہ جو تربیت قبول کرتا ہے اس کی سب سے بہترین عمر بچپنا ہے۔ یہ ماشاءاللہ بچوں کی اچھی خاصی تعداد بیٹھی۔ میں نے ایک دن فجر میں شمار کیے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں، جو 10 سال تک ہیں، ان پر نماز فرض نہیں ہے۔ کہا گیا کہ 7 سال میں بچے کو نماز پڑھاؤ، نماز فرض نہیں ہے، عادی بنانے کے لیے کہ بلوغت کے بعد یہ نماز کا پورا عادی ہو۔ میں نے شمار کیے فجر میں 9 بچے تھے ماشاءاللہ۔ بعض لوگ بڑی اہمیت کے ساتھ اپنا پورا ٹبر لے کر آتے ہیں مسجد میں، یہ ہے بات۔ بچے مسجد میں آئیں، بچوں کی جو تربیت کی عمر ہے یہی ہے۔ میں آپ کو قرآن پاک سے مثال دیتا ہوں اس کی، 2 نبیوں کی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں عمر ملی، کہیں لکھا ہوا 85 سال، کہیں 90 سال، کہیں 95 سال، کہیں 100 سال، بہرحال بڑھاپے میں عمر ملی، یہ تو کنفرم ہے۔ بڑھاپے کیا ہوا جی؟ میں نے کیا کہا؟ اچھا، بڑھاپے میں اولاد ملی، بڑھاپے میں اولاد ملی۔ اب اس اولاد کی تربیت ہو رہی ہے، اس اولاد کی، اس بچے کی تربیت ہو رہی ہے بچپنے میں۔ اللہ تعالیٰ کی گواہی ہے اس پر، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، یہ بچہ باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے کی عمر کا ہوا۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں نے خواب میں دیکھا ہے، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا ترا، تو بتا تیری کیا رائے ہے، تو بتا تیری کیا رائے۔ قال، اسماعیل علیہ السلام نے کہا، یا ابت فعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے اسے کر گزریے، اسے کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ اگر اللہ نے چاہا تو مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ بچے کا جواب دیکھیں اور جو اس کی جوابی گفتگو ہے وہ دیکھیں۔ اس بچے نے باپ جو کہ پیغمبر ہے اسے احساس ہے کہ پیغمبر عام انسانوں سے الگ ہوتا ہے، پیغمبر براہ راست اللہ سے حکم لیتا ہے۔ پھر وہ بچے کو اپنا خواب سنا رہے ہیں کہ بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اس بچے کو یہ بھی پتہ ہے کہ باپ کا، نبی باپ ہو، نبی کا خواب اللہ کی طرف سے کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے، سچا تو ہوتا ہی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وحی ہوتا ہے۔ خواب جو بچہ دیکھے، جو نبی خواب دیکھے تو گویا کہ وہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ حکم ہے، وحی ہے کہ ایسا آپ کیجئے۔ اور باپ کو تو پتہ ہی پتہ ہے،
اصل بات کیا ہے کہ بچے کو بھی پتہ ہے، بچے کا جواب بتا رہا ہے آگے، یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا آپ اسے ضرور کیجئے، کر گزریے اسے۔ یعنی اس بچے کی اس قدر تربیت تھی بچپنے میں، بھاگنے دوڑنے کھیلنے کودنے کی عمر میں، کہ اسے پتہ تھا کہ میرے باپ کا جو خواب ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ یہ تربیت ہے۔ ہم جو کہہ دیتے ہیں ارے بچہ ہے ابھی تو چھوڑ دو، کرنے دو، ابھی کرنے دو، یہی عمر ہوتی ہے تربیت کی۔ پھر اس کا بچے کا اگلا جواب دیکھے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا، اگر اللہ نے چاہا۔ ہمارے ہاں بڑے بڑوں کی ایسی گفتگو نہیں ہے، بڑے بڑے دینداروں کی ایسی گفتگو نہیں ہے۔ وہ ایسے موقع پہ کہہ دیتے ہیں میں کر لوں گا، میں کر لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی ہر بات اپنے اوپر ہی، جیسے میرے اندر طاقت ہے۔ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے پائیں گے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والا۔ یعنی اللہ کی چاہت کے بغیر میں صبر نہیں کر سکتا۔ اللہ چاہیں گے تو میں صابر ہوں گا، اللہ چاہیں گے تو میں صابر ہوں گا، صبر کرنے والا شمار ہوں گا۔ اتنی تربیت بچے کی، اس قدر تربیت۔ تو آج ہم کتنا تربیت سے غافل ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کی تربیت فرمائی، عورتوں کی تربیت فرمائی، نئے اسلام لانے والے بوڑھوں کی تربیت فرمائی، جو بچے مسلمان ہوئے یا پورا گھرانہ مسلمان ہوا تو ان کے بچوں کی بھی تربیت فرمائی، اور ہاتھ کے ہاتھ نقدن اسی وقت تربیت فرمائی۔ جو ایک دفعہ کھانے کا دسترخوان لگا ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، صحابہ اکرام بھی ہیں، ایک بچہ بھاگتا ہوا آیا، وہ صحابی ہیں، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور آتے ہی انہوں نے کھانے کو ہاتھ لگایا، کھانا شروع کر دیا۔ آپ نے فوراً ہاتھ روکا، فوراً بچے کو ٹوکا، اس کو منع کیا اور کہا یا غلام، یا غلام، اے بچے، سم اللہ، پہلے بسم اللہ پڑھو، سم اللہ، پہلے کیا پڑھو؟ بسم اللہ پڑھو۔ وکل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کہ وہ بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے، بسم اللہ بھی نہیں پڑھی تھی، بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ تو پہلی بات کیا فرمائی؟ بسم اللہ پڑھو، سم اللہ، بسم اللہ پڑھو، وکل بیمینک، اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، کیونکہ وہ بچہ دوسرے کے سامنے سے کھا رہا تھا۔ یہ تین آداب کی کمی دیکھی تو وہیں ان کو بتایا کہ کھانے کے یہ تین آداب ہیں۔ تو بچپنے کی عمر ہی تربیت کی عمر ہوتی ہے، جسے ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو بچہ ہے۔ اب کتنے بچے ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جن کو ایک دجال نے بگاڑا ہوا ہے، جو ہم میں سے ہر ایک کی جیب میں ہوتا ہے۔ موبائل یہ دجال سے کم نہیں ہے۔ موبائل کی وجہ سے، موبائل پر گیمیں کھیلنے کی وجہ سے، ماں باپ کے روکنے پر، کیا آپ کو وہ خبریں نہیں پہنچی کہ بچے نے باپ کو ماں کو قتل کر دیا؟ آپ تک یہ خبریں نہیں پہنچی؟
موبائل کے نشیوں نے پورے گھرانے کو قتل نہیں کیا، آپ تک یہ خبریں نہیں پہنچی؟ لاہور کے اندر جو واقعہ ہوا بڑا مشہور ہوا تھا، گھر کے کتنے افراد کو اس نے قتل کر دیا. کیا؟ موبائل نے اس کا دماغ ایسا جکڑ لیا تھا، ایسا خراب کر دیا دماغ کہ بھون دیا اس نے سب کو. اب ہم بچوں کو موبائل دیتے ہوئے، لو جی ہمارے مدرسے میں ایک بچے نے پہلا پارہ ختم کیا، عامہ پارہ حفظ کیا. نورانی قاعدہ ہوتا ہے، پھر عامہ پارہ ہوتا ہے. عامہ پارہ حفظ کیا تو خوشی خوشی میں اس کے گھر کے ایک فرد نے اسے گفٹ دیا، سرپرائز دیا موبائل لے کر. مجھے پتہ لگا، میں نے انہیں بلایا، میں نے کہا اب نہیں پڑھ سکے گا یہ، اب او نہیں جی نہیں، لو بڑا ٹیلنٹڈ بچہ آیا، ادھا آیا، بڑا سمجھدار آ. لو جی پھر وہی ہوا. رات کو 2-2 3-3 بجے تک موبائل جب بچے نے استعمال کرنا ہے تو وہ صبح پڑھائی میں کیسے آئے گا؟ آ بھی گیا تو پڑھے گا کیسے؟ آ بھی گیا تو پڑھے گا. اب چھٹیاں شروع ہو گئیں. جی کیا آج سے؟ تو ان چیزوں کا خیال کرنا. بچے لوگ تو حساس لوگ بچے کی گفتگو بھی دیکھتے ہیں، اس کے بات کرنے کا طریقہ کیا ہے. ماں باپ کے ہاں جب اولاد ہو جائے، لوگوں کے ہاں جب اولاد ہو جائے، وہ میاں بیوی دونوں محتاط ہو جاتے ہیں کہ اب ہماری باتیں یہ بچہ سنے گا اور وہی کرے گا، اب ہمارے کام یہ بچہ دیکھے گا اور یہی کرے گا. لہذا اب ہمیں اپنا قول فعل کیا کرنا ہے؟ محتاط اور درست رکھنا ہے تاکہ ہمارے بچے کی تربیت صحیح ہو. مائیں بچوں کے سامنے گھنٹوں فون پر غیبتیں کر رہی ہیں، اس کی چغلی. یقین کریں موبائل نے آگے چغلیاں غیبتیں اور بڑھا دی. آن لائن غیبت، ماشاءاللہ، آن لائن چغلی. آن لائن فتوے کا تو آپ نے سنا ہوگا نا. آن لائن غیبت، آن لائن چغلی. پہلے تو ادھر 2 ملیں گی، اب تو ملتی ہیں سالوں کے بعد. لیکن اچھا پہلے موبائل تھا، ہاتھ تھک جاتا تھا، اب اور مصیبتیں آ گئیں، ہینڈ فری آ گئی، اور جناب وہ اب اس سے بھی آگے آ گیا. کیا آ گیا؟ وہ موبائل ادھر پڑا ہے، وہ کانوں میں وہ لگا ہوا ہے، بس چلو جی چل رہا ہے کام. بچہ دیکھ رہا. اب جب میں اور آپ بحیثیت سرپرست اور پیرنٹس ہیں، ایز اے فادر اور مدر، ہم جب فون کا اتنا زیادہ استعمال کریں گے، ہمارا بچہ بچے گا اس سے؟ ہمارے بچے کی تربیت ہوگی اس سے صحیح؟ جب نماز کا وقت آئے گا، ہم گھر بیٹھے رہیں گے، ہمارے گھر میں اذان کے بعد ہلچل نہیں مچے گی، نماز کی آواز نہیں لگے گی، نماز کی تیاری شروع نہیں ہوگی، ہمارے بچے کیسے نماز پر آئیں گے؟ تو میرے محترم دوستو، ہم نے اس اپنے زمانے میں رہتے ہوئے مستقبل بہترین لوگوں کو دینا ہے. وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں گے. اللہ پاک ہمیں اس فریضے کی طرف توجہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.